حادثہ پیش آیا، وہ کھانا نہ کھا سکا، سو گیا تھا، یا رسول اللہ بے ہوش ہو گیا، میرے کریم کا تو دل محبت سے لبریز۔ اللہ فرماتا عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو میرے محبوب بے چین ہو جاتے ہیں۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہارے بہت چاہنے والے ہیں، ایمان والوں کے لیے تو سراپا رحم و کرم ہے۔ میرے قریب نے بار کہے رب العزت کی مولا تعالیٰ یوں تو میری امت کے لیے مصیبت بن جائے گی۔ رب نے آیا بار کا نازل فرمائی کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، صبح تک کھاتے پیتے رہو، میں رب اجازت دے رہا ہوں۔ تبدیلی ہوئی نا، تغیر آیا نا، ترمیم ہوئی نا۔ دین متین 23 سال تک قرآن نازل ہوتا رہا، اور جب دین مکمل ہو گیا تو رب میں الیوم اکملتکم، آج میں نے دین مکمل کر دیا۔ کیا بنا؟ آج میں نے دین مکمل کر دیا۔ جو کہے کہ نبی کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، وہ اس آیہ برکہ کا صراحتاً انکار کرتا اور کفر کرتا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ جو سوچے بھی کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، یہ سوچے بھی وہ کافر ہو جائے گا کہ رب کائنات جل وعلا فرماتا ہے میں نے دین مکمل کر دیا، تو کہتا مکمل ہوا نہیں، اب نبی کی ضرورت ہے تاکہ وہ مکمل کرے۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے برکت شان میں ایک شخص سے دعوی نبوت کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل، فہم و شعور کی بڑی دولت عطا فرمائی تھی۔ بڑے دقیق قسم کے مسئلے بڑے آسانی کے ساتھ آپ حل فرما دیتے تھے۔ میں ایک واقعہ سنا بھی دیتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو کتنی عقل عطا فرمائی تھی۔ میاں بیوی میں لڑائی ہوگی، کسی میاں بیوی میں، تو جس طرح آج کل کی صورتحال ہے اسی طرح کی وہ صورتحال تھی۔ میاں بیوی کی لڑائی ہوئی، خاوند نے اپنی بیوی کو کچھ ایسے جملے کہے غصہ میں آ کر، تو بیوی کہنے لگی اب تو بہت بڑھ بڑھ کے تو باتیں کرتے ہیں، اور بعد میں پھر تو نے ہی میری منتیں کرنی ہے، مجھے منانا ہے۔ بھئی آج یہ ایسی ہوتا ہے نا، منانا پڑتا ہے نا۔ کہنے لگی تو نے ہی مجھے منانا ہے، تو ہی منتیں کرتا ہے، پھر میری کبھی پاؤں پکڑتا ہے، کبھی ہاتھ جوڑتا ہے، پھر میں بھی نہیں مانوں گی۔ تو آج میاں صاحب تھوڑے سے زیادہ غصے میں تھے، کہنے لگے اچھا اگر تو نے مجھے بلانا ہوگا، وہ کہنے لگے میں کبھی بھی نہیں تجھے بلاؤں گا۔ وہ کہنے لگا اچھا اگر تو میرے بلانے سے پہلے مجھے نہ بلائے تو تجھ کو 3 طلاق۔ کیا بلا؟ پہلے تو مجھے بلائے گی، اگر تو پہلے مجھے نہ بلائے تجھے 3 طلاق۔ تو بیوی صاحبہ کا پارا چڑھا ہوا تھا، وہ کہنے لگے اچھا اگر میں تیرے بلانے سے پہلے تجھے بلاؤں، میرے سارے غلام آزاد۔ اب مسئلہ گڑبڑ ہو گیا، دوسرے تیسرے دن ہی غبارے سے ہوا نکل گئی۔ اب میاں کہتا تھا بیگم بولے میرے ساتھ، بیگم کہتی تھی میاں میرے ساتھ صلح کرے۔ آج اسی طرح ہوتا ہے نا، پہلے بڑے جوش میں آ کے طلاق دے دیتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں شادی کوئی سبیل نکالے طلاق واپس ہو جائے۔ وہ چلی ہوئی گولی تو واپس نہیں ہوتی، بس ہو گیا جو ہو گیا۔ علماء کے پاس گئے کہ اب کیا کیا جائے، وہ کہنے لگے اب تو قربانی تو کسی نہ کسی کو دینا ہی پڑے گی نا، اگر خاوند بلائے گا تو پھر کیا ہوگا، بیوی کو کیا ہو جائے گی، طلاق، 3 طلاق۔ اگر بیوی بلائے گی تو سارے غلام آزاد۔ تو بیوی تو خاوند کی خاطر اپنے سارے غلام آزاد نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ چاہتی تھی کہ میں نہ بلاؤں۔ علماء نے یہی فتویٰ دیا بس جو کچھ تم نے کہا وہی ہوگا۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت فیض درجت میں یہ مقدمہ پیش ہوا، تو آپ نے ان دونوں کو بلایا، فرمایا میرے سامنے بات کرو، بات کیا ہوئی تھی۔ خاوند نے کہا جی میں نے کہا تھا کہ میرے بلانے سے پہلے تو مجھے بلائے گی، اگر میں تجھے تیرے بلانے سے پہلے بلاؤں تو تجھ کو 3 طلاق۔ میری بات سن کر یہ بھی غصے میں آ گئی، یہ کہنے لگے اچھا اگر تیرے بلانے سے پہلے میں تجھے بلاؤں تو میرے سارے غلام آزاد۔ امام اعظم نے فرمایا جا جا کے تو بلا لے، کچھ نہیں ہوا۔ کیا بلا؟ جا جا کے تو بلا لے، کچھ نہیں ہوا۔ حضرت سفیان ثوری کو پتہ چلا، امیر المومنین فی الحدیث ہیں، سفیان ثوری معمولی شخصیت نہیں ہے،
وہ غصہ میں آ گئے، کہنے لگا ابو حنیفہ تو اللہ کے حرام کو حلال قرار دے رہا ہے، کتنا بڑا گناہ کر رہا ہے، اس کی بیوی کو طلاق ہو گئی، تو کیسے کہتا تو بلا لے۔ تو جب وہ اپنا غصہ نکال چکے نا تو حضرت امام اعظم نے بڑی تسلی کے ساتھ ان کو یہ جواب دیا، فرمانے لگے سفیان سوچو، جب خاوند نے یہ جملہ کہا کہ پہلے تو مجھے بلائے گی، اگر تو مجھے پہلے نہ بلائے تو تجھ کو طلاق، خاوند کی شرط شروع ہو گئی، ابتدا ہو گئی نا۔ تو اس کے بعد اس کی بیوی نے کہا اچھا اگر میں تجھے پہلے بلاؤں تو میرے غلام آزاد، بیوی نے بلا تو لیا ہے، بیوی نے بلا تو لیا ہے، خاوند کی شرط تو ختم ہو گئی، اب بیوی کی باقی ہے نا، یہ بلائے گا غلام بھی آزاد نہیں ہوں گے۔ یہ عقل اللہ نے امام اعظم کو عطا فرمائی تھی۔ سفیان ثوری اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ان کی پیشانی کو چوم کے کہا ابو حنیفہ اللہ کی عزت کی قسم، اللہ تعالیٰ علم کا جو دروازہ تجھ پہ کھولتا ہے کسی اور پہ نہیں کھولتا۔ بڑے عقل مند اور دانا تھے۔ کسی خبیث انسان نے دعوی نبوت کر دیا، لوگ ان کی خدمت فیض درجت میں آئے، کہنے لگے کہ حضور ایک خبیث انسان نے دعوی نبوت کیا ہے، آئیے ذرا اس کے ساتھ گفتگو کیجئے، ذرا اس کی چھتراول کریں گے۔ فرمائے کہ غور سے سن لو، غور سے سن لو، اس نے دعوی نبوت کیا ہے، جو بندہ اس کے پاس نبوت کی دلیل مانگنے کے لیے جائے گا وہ بھی کافر ہے۔ جو بندہ اس کے پاس دلیل نبوت مانگنے کے لیے جائے گا نا، نبوت کی دلیل دے، کیا اس کو شک ہے نبی کے ارشاد میں؟ میرے نبی فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، جس نبی نے کہا هو اللہ احد، اللہ ایک، اس نبی نے کہا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہے۔ کوئی بندہ دعویٰ کر دے میں اللہ ہوں، آپ کہیں چلو جا کے دیکھتے ہیں بھلا وہ اللہ ہے بھی کہ نہیں، معاذ اللہ تجھے رب کی ربوبیت میں شک پڑ گیا، اس کی الوہیت میں کوئی اللہ ہے بھی کہ نہیں، معلوم ہوتا ہے کہ تیرے خیال میں ہے کہ کوئی اللہ اور ہو بھی سکتا ہے، کافر ہو جائے گا۔ فرمانے لگے جو نبی کے بعد دعوی نبوت کرنے والا ہو، جو بندہ اس کے پاس دلیل مانگنے کے لیے جائے کہ مجھے اپنی نبوت کی کوئی دلیل دے دے، وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، مسلمہ کذاب وہ خبیث انسان تھا جس نے میرے کریم آقا حضور سید کون و مکان کی موجودگی میں دعوی نبوت کیا تھا۔ میرے نبی بہت ہی کریم ہے، بہت ہی کریم، اللہ کی عزت کی قسم بڑے کریم ہے۔ ایک ایک شخص کے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے میرے کریم آقا اللہ کے حضور دعائیں مانگتے ہیں، ایک ایک شخص کے لیے۔ ایک ایک بندہ صراط مستقیم پہ آ جائے، میرے کریم آقا رسول اللہ شفیع معظم رحمت خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ یہ مسلمہ کذاب، نام اس کا مسلمہ تھا، ہم مسلمان اس کو مسلمہ کہتے تصغیر کے ساتھ۔ یہ کذاب بارگاہ سالت باب میں حاضر ہوا تھا اور یمامہ کے علاقہ کا بہت بڑا لشکر لے کے آیا تھا۔ یہ کتنا بڑا لشکر لے کے آیا تھا اس کا اندازہ آپ کو اس بات سے ہو جائے گا کہ میرے کریم آقا تاجر اربوجم شفیع معظم رحمت کون مکان خاتم الانبیاء کے بعد سیدنا صدیق اکبر نے اس کے خلاف اعلان جہاد فرمایا تھا، اور اس نے تقریباً 80,000 سے لے کے 1,00,000 کی فوج کے ساتھ آپ کا مقابلہ کیا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ فوجی جوان ہوتے ہیں، ان میں خواتین بچے اور بوڑھے شامل نہیں ہوتے، تو سوچیے اس کے ماننے والے کتنے زیادہ تھے، ان کی تعداد کتنی زیادہ تھی۔ یہ میرے نبی کے دربار مقدس میں مدینہ طیبہ میں حاضر ہوا، اور مدینہ طیبہ میں آ کر اس نے، جو کہ اس کے ساتھ بہت بڑا ایک لشکر تھا، یہ یمامہ کے علاقے کا بہت ہی مقبول ترین شخص تھا، اس کو رحمان یمامہ کہتے تھے، اس کو دنیا والے رحمان یمامہ کا نام سے یاد کرتے تھے، مسلمہ کذاب کو۔ اس کے قبیلے والے، اس کے ماننے والے ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں سے تجاوز کر گئے تھے۔ یہ مدینہ طیبہ میں آیا، مدینہ طیبہ سے باہر اس نے اپنے خیمے لگا لیے جنگل میں، میرے نبی کے دربار مقدس میں آیا اور آ کے کہنے لگا کہ میں تم پر ایمان لاتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، میں بھی ایمان لاؤں گا، میری سارا قبیلہ جو بھی سارے ایمان لے آئیں گے، ایک شرط ہے کہ آپ یہ اعلان فرما دیں، تحریر کر دیں
کہ آپ کے بعد میں آپ کا خلیفہ بنوں گا. میں ایمان لاتا ہوں، میرا سارا قبیلہ، میرا سارا علاقہ بھی ایمان لے آتا ہے. صرف ایک شرط ہے کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد کسی نہ کسی نے آپ کا جانشین تو بننا ہے نا. یہ آپ کے بعد کوئی نہ کوئی تو آپ کا جانشین بنے گا نا. وہ نبی نہیں ہوگا، جانشین ہوگا. آپ یہ وعدہ کر لیں کہ میرے بعد تو میرا جانشین ہوگا. میرے کریم آقا رسول بھی فرمان گے اس کا اختیار میرے اللہ کو ہے. کس کو ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ. ابوبکر صدیق کی خلافت کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. اس کا اختیار میرے اللہ کو ہے. مسلمہ واپس چلا گیا. اس کے چلے جانے کے اگلے دن فجر کے بعد میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار ارب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ساتھ لے کر اس کے خیمے کی جانب گئے. سرکار کے دست مقدس میں کھجور کی ایک چھڑی تھی. بظاہر اس کی کوئی بھی قیمت نہیں تھی، لیکن میرے نبی کے ہاتھ کی وجہ سے بڑی قیمتی تھی. بظاہر اس کی کھجور کی چھڑی تھی، لیکن میرے نبی کے دست مقدس کی وجہ سے بڑی قیمتی تھی. میرے کریم آقا اس کے خیمہ میں گئے. اس کے حواریوں نے میرے نبی کے آمد کی خبر اسے پہنچائی کہ حضور تشریف لا رہے ہیں. اس سے خیال کیا کہ انہوں نے سوچا ہوگا میں ایک ایک بندے، حضرت عمر کے لیے کتنی دعائیں کی میرے نبی نے، ایک ایک بندے کے لیے دعائیں کر کر کے رب سے مانگتے ہیں. میرے ساتھ تو ہزاروں یا لاکھوں کا مجمع ہے. انہوں نے سوچا ہوگا کہ چلو میں چلتا ہوں، میں جا کے اس سے وعدہ کر لیتا ہوں کہ میرے بعد تو میرا جانشین بنے گا. اتنی سی بات کہنے پر یہ سارے کا سارا یمامہ کا علاقہ مسلمان ہو جائے گا. ان کے صحابہ کی تعداد میں گھرا قدر اضافہ ہو جائے گا. انہوں نے یہ سوچا ہوگا چلو ٹھیک ہے، اگر یہ میرے خیمہ میں آئے ہیں تو میں استقبال کروں گا، پروٹوکول دوں گا ان کو، اور ان کو کہوں گا کہ ٹھیک ہے اگر تم مان گئے تو ٹھیک ہے. میرے کریم آقا اس کے خیمہ میں تشریف لے اٹھ کر کھڑے ہو کر اسے آگے بڑھ کر حضور کے استقبال کے بڑے پروٹوکول کے ساتھ حضور کو اپنے ساتھ لے کے خیمہ میں گیا، بیٹھ گیا. نہ کہا حضور کو بیٹھو، تشریف رکھیے. حضور نہیں بیٹھے. کہنے لگے تشریف رکھیے. فرمانے نہیں، یہ ماما کب تو میرے پاس گیا تھا. جی میں حاضر ہوا تھا. وہ جی فکر نہ کیجئے، میں اپنے وعدے پر قائم ہوں. جو میں نے کہا تھا نا، میں اپنے وعدے پر قائم ہوں. آپ تشریف لائے ہیں، بہت مہربانی آپ کی. فرمانے کہ میری بات سن. جی فرمائیے. فرمانے کہ تو نے تو وہ مجھ سے مطالبہ کیا تھا نا، مجھے قسم اس رب کائنات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اگر مجھے تو یہ کہے نا اپنے ہاتھ کی یہ چھڑی مجھے دے دیجئے، مسلمان ہو جاؤں گا، اللہ کی قسم ہے یہ چھڑی بھی تجھے نہیں دوں گا. اللہ کی قسم ہے یہ چھڑی بھی تجھے نہیں دوں گا. مجھے تیرے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں، تو بھی دفع ہو جا، اپنے ساتھی کو لے کے دفع ہو جا. پتہ چلا کہ منکر ختم نبوت پر سختی کرنا سنت مصطفیٰ ہے، میرے نبی کی سنت ہے. اس کے ساتھ نرمی کرنا منافقت ہے، ایمان نہیں ہے. یہ تو مطلقاً میں نے گفتگو تھوڑی سی کی کہ نبوت میرے کریم آقا رسول بھی ختم ہو چکی ہے، اور اب آئندہ کوئی بھی نبی ممکن ہی نہیں ہے. کوئی بھی نبی ممکن نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام جو تشریف لائیں گے بحیثیت نبی نہیں، میرے نبی کے امتی بن کے آئیں گے. میرے نبی کے تنہا عیسیٰ علیہ السلام ہی نہیں، وہ مسجد اقصیٰ میں جب معراج کی شب میرے نبی گئے تھے تو امام وہاں کون تھا؟ میرے نبی. مقتدی کون تھے؟ آدم سے لے کے عیسیٰ تک، وہ تو سارے کے سارے نبی بھی میرے نبی کے امتی ہیں. سارے کے سارے نبی بھی میرے نبی کے امتی ہیں. پھر قرآن مجید فرقان کے بالکل ابتدا میں آ جائیے. رب کائنات فرماتا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جو شک و شبہ سے بالاتر ہے. ھدی للمتقین، اس سے ہدایت کون پاتے ہیں؟ جو شرط ہے نا، ھدی بلب جلیں گے بشرطے کہ بجلی، مشروط ہے نا، بلب جلیں گے بشرطے کہ بجلی
اگر بجلی نہیں ہوگی تو بلب ہدایت دیتا ہے ان کو جو متقی ہوں گے. ہدایت ملے گی قرآن کو بشرطے کہ یہاں متقی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو نبی کے علم غیب پر ایمان لائیں گے. غیب کیا ہے؟ جو حواس خمسہ کے ادراک میں نہ آئے، جس کو آنکھ دیکھ نہ سکے، جس کو کان سن نہ سکے، جس کو زبان چکھ نہ سکے، جس کو ناک سونگھ نہ سکے، جس کو ہاتھ ٹٹول نہ سکے. اللہ سب سے بڑھ کر غیب ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اللہ ہے؟ سارے بتا دو. یار میں آپ کسی نعرے تو نہیں لگوا رہا، بلند آواز سبحان اللہ بھی نہیں کہلوا رہا، یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ہاتھ ہلا کے میرے ساتھ یہ شعر پڑھو. کہہ رہا ہوں تو پھر میری بات کا جواب تو دے دینا، اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ سارے بتا دو. ہے؟ سارے بتا دو. محمد سعید الحسن آپ کے سامنے موجود ہے، دلیل آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں؟ بتائیے. دیکھ رہے ہیں اللہ ہے؟ وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے جس نے اللہ کو دیکھا ہو. ہے کوئی؟ دور دراز بیٹھے میری آواز کو سن رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ محمد سعید الحسن تقریر کر رہا ہے. وہ مجھے دیکھ تو نہیں رہا، میری آواز کو تو. یا سامنے حافظ صاحب بیٹھے ہیں، حافظ صاحب تشریف فرما ہے نا، ان سے پوچھیں محمد سعید الحسن تقریر کر رہا ہے، یہ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں آپ کو تو دکھائی نہیں دے رہا، یہ کیا کہیں گے؟ سنائی تو دے رہا ہے نا. یہی کہیں گے سنائی تو دے رہا ہے نا. اللہ کی آواز کسی نے سنی ہے؟ اللہ کی خوشبو کو کسی نے سونگا ہے؟ اللہ کو کسی نے چاہ کے دیکھا، ٹٹول کے دیکھا؟ پھر بتاؤ اللہ ہے؟ بتاؤ نا. کیا دلیل ہے تمہارے پاس یار اللہ کے ہونے کی؟ کیا دلیل ہے؟ نہ اس کو دیکھا، نہ اس کی آواز کو سنا، نہ ہاتھوں سے ٹٹول کے دیکھا، نہ زبان سے چکھا، نہ ناک سے سونگا، نہ کان سے آواز کو سنا. پھر بھی ہے. دلیل یہ ہے کہ مصطفیٰ نے بتایا کہ ہے. جنت ہے، جہنم ہے، ہم نے دیکھا نہیں اس کو. میرے نبی بتاتے گئے، ہم مانتے گئے. رب فرماتا ہے میرے نبی کے بتانے سے غیب مانو گے تو پھر ہدایت ملے گی، وگرنہ نہیں ملے گی. الذین یؤمنون بالغیب، پہلی شرط یہ ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو نمازیں بھی ادا کریں گے، زکوٰۃ بھی ادا کریں گے. اور پھر کون ہیں وہ لوگ؟ ایمان لائیں گے. یؤمنون، وہ ایمان لانے والے. بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ. متقی کون ہے؟ جو ایمان لائیں گے اس پر، بما انزل الیک، جو آپ پر نازل ہوا، وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے نازل ہوا. اگر بعد میں آنا ہوتا فرماتا ہوں من بعد، جو بعد میں بھی ہوگا. اللہ نے بتا دیا کہ اس سے قرآن کو ہدایت ہی نہیں ملے گی جو نبی کے بعد کچھ مانے گا. وہ تو قرآن سے ہدایت پا ہی نہیں سکتا، تو کافر ہے. وہ قرآن سے کب ہدایت پائے گا؟ اس لیے فرمایا اللہ نے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہی ہیں جو ہدایت والے ہیں، یہی ہیں جو کامیابی پانے والے ہیں. جو نبی کے بعد کسی کو مانے گا وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے، وہ ناکام، نامراد، وہ خبیث اور کافر ہے. یہ تو مطلقاً بات کی نا نبوت کی. جہاں تک وہ غلام قادیانی کا تعلق ہے، اگر وہ دعویٰ نبوت نہ بھی کرتا تب بھی بدترین کافر تھا. میں نے کیا کہا؟ اگر وہ دعویٰ نبوت نہ بھی کرتا، اگر وہ یہ نہ بھی کہتا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تب بھی وہ کافر تھا. معمولی نہیں، بدترین کافر تھا. اتنا خبیث کافر کہ نہ کوئی ہندو، نہ سکھ، نہ عیسائی یہودی، نہ کوئی زرتشت، نہ کوئی خشتری، نہ کوئی ستارہ پرست، کوئی بھی اتنا بڑا کافر نہیں تھا جتنا بڑا کافر یہ تھا. دل تھام کے ذرا سنیے. میرے پاس ثبوت موجود ہے، اگر میں پیش نہ کر سکوں تو مجرم ہوں گا. الحمدللہ تعالیٰ میرے پاس ثبوت موجود ہیں. غلام قادیانی یہ تحریر کرتا ہے
کہ میں نے عالم کشف میں دیکھا. ایک ہوتا عالم خواب، آپ سوئے ہوئے ہوں تو آپ کو کوئی چیز خواب میں نظر آئے، اس کو عالم خواب کہا جاتا ہے کہ عالم خواب میں میں نے یہ چیز دیکھی. اور بندہ کئی کچھ دیکھ لیتا خواب میں، اور سب کچھ وہ سچ ہونا ضروری نہیں ہوتا. لیکن جب کشف ہوتا ہے نا، جو جاگتی نگاہوں سے سب کچھ دیکھا جاتا ہے. کشف کا لفظی معنی ہوتا ہے کھول دینا. کہتے ہیں کہ میں نے عالم کشف میں دیکھا، میں اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا کہ اللہ میرے کمرے میں آیا. الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ. کہتے ہیں کہ میں کمرے میں کیا تھا؟ لیٹا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ ایک خوبصورت نوجوان مرد کی شکل میں میرے کمرے میں آیا. یکا یک میں عورت بن گیا. اب اللہ مرد ہے، میں اللہ کی بیوی. اور پھر وہ آگے وہ جملے کہتے ہیں جو جملے میں کہہ نہیں سکتا، خود آپ جانتے ہو، سمجھدار ہو. کیا اتنی بڑی خباثت کسی یہودی نے کی؟ کسی عیسائی نے کی؟ کسی ہندو، کسی سکھ نے کی جو خباثت اس خبیث نے کی؟ اور پھر کہتا ہے کہ استعارہ کے انداز میں حاملہ ہو گیا، پھر مجھ سے میں پیدا ہو گیا. الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ. کہتے ہیں اسی طرح میں مریم بھی بنا، میں عیسیٰ بھی بنا. کیونکہ وہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اس لیے اس خبیث نے یہ انداز اختیار کیا کہ میں مریم تھا، اللہ میرے پاس ہے، ایسا فعل کیا، پھر مجھ سے میں یعنی عیسیٰ پیدا ہو گیا. گویا میں اللہ بھی ہوں، مریم بھی ہوں اور عیسیٰ بھی ہوں. بتائیے اتنی بڑی خباثت کوئی اور کر سکتا ہے؟ پھر جو جملہ میں نے کہا، یہ اگر دعوی نبوت نہ بھی کرتا پھر یہ مسلمان تھا؟ بدترین کافر تھا نا. یہ مسلمان نہیں تھا، بدترین نہ بھی دعوی نبوت کرتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے رب کائنات جل وعلا نے قرآن مجید فرقان حمید میں کس قدر عزت و عظمت کا اظہار کیا. کلمت اللہ روح اللہ، ان کو رب کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمایا عیسائیوں کے جواب میں، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے کہ جس طرح آدم کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اسی طرح عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا. حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ کو عزت و عظمت کی معراج پر قرآن کریم نے پہنچایا. پوری سورہ مریم ان کی عرف اور اعلیٰ شان میں رب کائنات جل وعلا نے نازل فرمائی کہ کس طرح حضرت سیدہ مریم کو رب کائنات عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بنایا، پھر کس طرح حضرت سیدہ مریم نے ان کو جنم دیا، پھر کس طرح لوگوں کے سامنے لے کے آئی، پھر کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. حضرت مریم جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے آئی تھی تو قوم والوں نے کہا تھا اے مریم بڑے برا کام تو نے کیا ہے، یہ بچہ کہاں سے لے کے آئی ہے، تیری تو شادی نہیں ہوئی. تو حضرت مریم نے کہا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے اللہ کے نام پر چپ کر روزہ مانی ہے. اس بچے سے پوچھو یہ کہاں سے آیا، مجھ سے نہ پوچھو کہ میں کہاں سے لے کے آئی ہوں، اس بچے سے پوچھو یہ کہاں سے آیا. قوم کے افراد بگڑ گئے، مریم ہمارا مذاق اڑاتی ہے، یہ بچہ جو دودھ پیتا ہے ابھی جنم جس کو دیا تو نے لے کے آئی ہو، کہہ رہے اس سے پوچھو، اس سے ہم کیا پوچھیں، یہ کیا بتائے گا، ہم نہیں پوچھیں گے اس سے، تو بتا اسے کہاں سے لے کے آئی ہو. تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا چہرہ ماں کی جانب تھا، گود میں اٹھا رکھا تھا. حضرت عیسیٰ نے رخ زیبا گھمایا، گردن گھمائی، چہرہ قوم کی جانب فرمایا. فرمایا سنو انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دے کے بھیجا، نبی بنا کے بھیجا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپنا میں گواہی دی اپنی پاک دامنی کی، اپنی ماں کی پاک دامنی کی. یہ خبیث تحریر کرتا ہے عیسیٰ کی نانیاں اور دادیاں زناکار عورتیں تھیں، اور یہ خبیث بکواس کرتا ہے کہ عیسیٰ کی ماں مریم نے اپنے معاذ اللہ منگیتر کے ساتھ بدکاری کی جس کے نتیجہ میں عیسیٰ پیدا ہوا. میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، جو کچھ میں نے پہلے کہا کہ اگر یہ دعویٰ نبوت نہ بھی کرتا تب بھی بدترین کافر تھا، اگر یہ دعویٰ نبوت نہ بھی کرتا
दावा नबूवत करके जो कुफर किया सो किया ना भी करता तब भी ये बदतरीन काफर था। ये खबीस इंसान अल-अय्याज़ु बिल्लाह ताला सुम्मा अल-अय्याज़ु बिल्लाह ताला, बात करते हो हया महसूस होता है। इसकी बीवी परले दर्जे की खबीस औरत थी। इसका एक खलीफा हकीम नूरुद्दीन उसकी दाश्ता थी। इसकी किताबों के साबित है। मैं कहता हूँ कि जिम्मेदारी से बात करता हूँ, जिस शख्स को ज़रूरत हो तो मैं उसको हवाला दिखाने के लिए तैयार हूँ। इस खबीस ने अपनी उस ज़नाकार बीवी को हज़रत उम्मुल मोमिनीन खुदाजुल कुबरा कहा है। क्या कहा हज़रत सैयदा? क्या आप ये तौहीन बर्दाश्त करेंगे कि कोई किसी अय्याश तबा, इसकी बेटी परले दर्जे की अय्याश थी, इनके बड़ों ने किताबें लिखी, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ताला मौजूद हैं। मैं वो बातें नहीं कर सकता जो कुछ इसकी बेटी की हालत थी। अल्लाह बिल्लाह ताला, उसके से फातिमा ज़हरा कहा है। ईमान वाला, मैं नहीं जानता कि उस ज़माना में कोई इल्मुद्दीन शहीद क्यों पैदा नहीं हुआ जो इस खबीस की गर्दन उड़ा देता। किस तरह बर्दाश्त कर लिया था उस वक्त मुसलमानों ने इस खबीस इंसान को जो इतनी बड़ी बड़ी गुस्ताखियाँ करता था। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अलैहि मकाम का जिक्र किसी ने इसके सामने कर दिया। इस खबीस ने जवाब दिया कि मुश्क-ओ-अंबर के पास गंदगी का जिक्र कर रहे हो, वो तो गंदगी का ढेर था हुसैन, और मैं मुश्क-ओ-अंबर हूँ। अल-अय्याज़ु बिल्लाह ताला सुम्मा अल-अय्याज़ु बिल्लाह ताला। बहुत इज़्ज़त वाले मेरे भाइयों, बहुत ही एहतराम वाले मेरे भाइयों, कोई ईसाई न ये मिर्ज़ाई तुमसे इस मौजू पर बात करे कि हजूर के बाद कोई नबी आ सकता है कि नहीं आ सकता, हरगिज़ उसकी बात भी सुनने के लिए तैयार ना हो। बल्कि अगर ज़रूरत महसूस हो ना तो कहो कि अपने बड़ा जिसको तुम मानते हैं ना खबीस को, उसका इंसान सही नस्ब इंसान होना ही साबित कर दे। तो इंसान कहलाने के लायक नहीं है, वो तो इंसान कहलवाने के लायक नहीं है। हाँ देखिए, अपना तारुफ बंदा खुद करवाता है और अपने तारुफ में सबसे ज़्यादा अहमियत उसकी अपनी होती है। ऐसे होते हैं ना, मेरे नाम को सबसे ज़्यादा मैं जानता हूँ कि नहीं, मुझे बता दो यार, बहुत सुस्त हो। मेरी बात की समझ आपको आ रही है? सच कह रही हूँ, फिर मुझे आपकी नहीं आ रही, मैं भी सच कह रहा हूँ। मेरा नस्ब क्या है सबसे ज्यादा मैं जानता हूं कि नहीं? जानता हूं ना, फिर मैं अपना तारुफ करवाऊंगा जो मेरा नस्ब होगा वो। ऐसे है ना, मेरे नबी ने तारुफ करवाया ना, अना अहमदुन अना मुहम्मदुन अना हाशिर अना अलमाही। मेरे नबी ने अपना तारुफ करवाया ना कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। जामे तिर्मिज़ी का मुताला कीजिए, मेरे नबी ने अपना तारुफ करवाया, इसने भी अपना तारुफ करवाया। क्या बोला? इसने भी अपना तारुफ करवाया। मालूम क्या तारुफ करवाते हैं? मेरे पास हवाला मौजूद है, जिसका जी चाहे आए देखे। कहता है किरमे खाकी हूँ मैं प्यारे, नाम आदम ज़ाद हूँ। कहना प्यारे तू जानता है मैं कौन हूँ? किरमे खाकी। किरमे खाकी अब डिक्शनरी में देखें, कैचवे को कहते हैं या फिर वो गोबर या गंदगी का कीड़ा जिसको आप ऊंट कहते हैं, वो क्या है? किरमे खाकी। कहता हूँ किरमे खाकी हूँ न मैं प्यारे, ना मैं आदम ज़ाद हूँ। कहता मैं तो बंदे का पुत्र ही नहीं हूँ, मैं तो गंदगी का कीड़ा हूँ बशर की जाए नफरत। बंदा जिस हिस्से से बहुत नफरत करता है ना, मैं वो हूँ, और इंसानियत की आर हूँ। यानी इंसानियत के लिए बायसे इज्जत नहीं, बायसे ज़िल्लत हूँ मैं। ये मिर्ज़ा अपना तारुफ करवाता है, तो फिर जो वो कहता है मान लो, जो वो कहता है मान लो। ठीक है, हमने मान लिया। तो ऐसा ही है कि तू तो इंसान का बच्चा ही नहीं है, तू तो गंदगी का कीड़ा है, ज्यादा कैचवा है। खुद भी कहते हैं कि मैं इंसान की नस्ल से नहीं हूं, किरमे खाकी हूं मैं प्यारे, ना मैं आदम ज़ाद हूं, मैं आदम की नस्ल से ही नहीं हूं। फिर मान लो आदम की नस्ल से ही नहीं है, तुम उसको नबी बना बैठे हो। कितने बेवकूफ हो। इस खबीस का एक खबीस मुरीद
اکمل اس کا نام تھا، قادیانی۔ یہ خبیث بیٹھا ہوا تھا، اس کے سامنے اس نے نظم پڑھی، محمد آ گئے ہیں پھر جہاں میں، کیا بنا؟ اس کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس خبیث کی جانب اشارہ کر کے کہا محمد آ گئے ہیں پھر جہاں میں، اور پہلے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں۔ کہتے ہیں محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں۔ اس خبیث نے اس کی بڑی تحسین کی، بلکہ وہ نظم لکھوا کے فریم کروا کے گھر لے گیا، اخبار میں چھپوائی اپنے میں۔ یعنی اس خبیث نے اپنے آپ کو رحمت عالم بنایا ہے۔ قرآن پاک کی وہ آیات مبارکہ جو رب کائنات جل وعلا میرے نبی پہ نازل فرمائی، اس سے کہا کہ مجھ پہ اتری ہیں، اور اللہ باللہ تعالیٰ ثم اللہ باللہ تعالیٰ، اس سے کہا کہ وہ حرمین شریفین کا ذکر کرتا ہے، مکہ اور مدینہ کی چھاتیوں کا دودھ سوکھ گیا ہے، اگر اب تم نے ہدایت پانی ہے تو قادیان سے ملے گی۔ اس لیے کوئی بھی مرزائی حج کے لیے نہیں جاتا، نہیں، یہ خود خبیث حج کے لیے گیا تھا۔ میں آپ حضرات سے یہ تاکیداً کہوں گا کہ ان کے ساتھ اپنے تعلقات کا رکھنا، میل جول کا رکھنا، اللہ باللہ تعالیٰ ثم اللہ باللہ تعالیٰ۔ میں بات کرتے ہوئے حیا سے محسوس کرتا ہوں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، سوال کچھ چبھتا سا ہے، کوئی بندہ کسی غیر بندے کو اپنا باپ تسلیم کر لے گا؟ کوئی غیر بندہ دعویٰ کرے کہ میں تیرا باپ ہوں، تیرے باپ کی بجائے، میں تیرا باپ ہوں تیرے باپ کی بجائے، جو بندہ تسلیم کرے گا وہ کون ہوگا؟ پرلے درجے کا بے غیرت، کافر نہیں، پرلے درجے کا، وہ کوئی غیر آدمی آ کے کہے کہ تیرا باپ حقیقت میں میں ہوں۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ جو کہے ٹھیک ہے جی آپ ہی میرے باپ ہیں، جو میں باپ میرا مشہورن وہ باپ نہیں ہے، آپ ہی میرے باپ ہیں، وہ بندہ پرلے درجے کا بغیرت ہے کہ نہیں نا؟ اس سے بڑھ کر وہ بغیرت ہے جو مرزا قادیانی کو کہے کہ اس نبی کی بجائے یہ نبی ہے۔ باپ کا درجہ چھوٹا ہے، میرے نبی کا درجہ بہت بڑا ہے۔ پرلے درجے کا بغیرت وہ ہے، یاد رکھیے۔ اس کے بیٹے مرزا بشیر الدین، اس خبیث کا نام تھا، اس سے کسی نے پوچھا کہ ہر نبی اپنا کلمہ لے کے آیا، یہ دجال کون سا کلمہ لے کے آیا ہے؟ اس کا جواب یہ تھا، نیا کلمہ تب آتا اگر نیا نبی آتا، وہ نبی جو مدینہ کا محمد تھا وہ قادیان میں آ کے غلام احمد کہلوایا ہے۔ اور اس نے اگلا جملہ سنیے، اس سے کہا جب تم کلمہ پڑھو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہوئے وہ محمد مدینے والا مراد نہ لینا، قادیان والا مراد لینا۔ اور تم برداشت کرو کہ تمہارے نبی کی جب اس خبیث کا ذکر آ جائے۔ اسی لیے یہ قانون ہے حکومت پاکستان نے بنایا کہ جو مرزائی اپنی دکان پر، اپنے مکان پر، اپنے سینے پر کلمہ طیبہ لکھے گا، وہ قابل دست اندازی پولیس سے اس کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جائے گا کہ وہ لفظ محمد سے مراد میرے نبی نہیں اپنا خبیث بندہ لیتا ہے۔ بات سمجھے ہو؟ اس لیے جب بھی وہ کلمہ طیبہ پڑھیں تو اس کے کلمہ طیبہ میں یہ گستاخی ہے جو میرے نبی کی وہ گستاخی کرتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے عزو کربا کو جہنم کی آگ سے بچائیے، ان خبیثوں سے قطع تعلق کیجئے۔ یہ پرلے درجے کے دجال ہیں، اور ان کی فریب کاریوں کی وجہ سے اللہ یعظ باللہ تعالیٰ کتنے مسلمان گھرانے تباہ و برباد ہو چکے ہیں، اور آج تیزی کے ساتھ یہ بڑھ رہے ہیں، مختلف لالچ دے کر، اور لوگ معاذ اللہ تعالیٰ دنیا کی خاطر اپنے دین کو فروخت کر رہے ہیں۔ میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ کسی بھی مرزائی کے ساتھ پالا پڑے، آپ اس کے ساتھ گفتگو کرنا بھی گوارا نہ کریں، آپ اس سے گفتگو کرنا بھی، اس موضوع پہ گفتگو بھی گوارا نہ کریں، کہ خبردار خبردار، میں تو اس خبیث انسان کو انسان بھی نہیں سمجھتا، یہ جائے کہ تو میرے ساتھ یہ بات کرے، وہ نبی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ میں اس بات کو ایک لمحہ کے لیے بھی گوارا نہیں کروں گا کہ تو میرے نبی کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے۔ بصورت دیگر پھر یاد رکھیے، ہمارا ایمان نہیں ہوگا
میرے نبی نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم، صحیح بخاری ہے، کتاب الایمان ہے۔ میرے نبی فرماتے مجھے قسم سے رب کائنات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی ایک بھی ایمان والا نہیں، حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ، جب تک اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی اولاد سب سے بڑھ کر وہ مجھ مصطفیٰ سے پیار نہیں کرتا، اللہ کی قسم وہ ایمان والا ہے ہی نہیں ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ آپ ایمان والے ہیں۔ آپ کی ماں کو گالی بکے، آپ کے باپ کو گالی بکے، آپ کی بیوی کو، آپ کے بچوں کو گالی بکے، آپ برداشت کر لیں، کوئی بڑی بات نہیں، لیکن نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہ کریں، ورنہ ایمان سرے سے ہے ہی نہیں ہے۔ میرے نبی نے اللہ کی قسم اٹھا کے فرمایا وہ ایمان والا نہیں ہے جو مجھ سے سب سے بڑھ کر محبت نہ کرے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات جب تک تو ہمیں زندہ رکھے اپنے محبوب مکرم کی محبت میں زندہ رکھنا، ہمیں آخری ہج کی آئے تو تیرے نبی کے پیار میں آئے، قیامت کے دن اٹھیں تو ان کے دامن کرم کا سایہ ہمارا مقدر بنے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔